بور سے بولیں یار ذرا، کیا بات ہے؟ نعرہ لگانے والا جس جذبے سے نعرہ لگاتا ہے، آپ اس محبت سے جواب نہیں دیتے۔ زور سے ذرا۔ کی صداقت کا مظہر دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، عدالت دیکھنی ہو تو عمر میں دیکھو، حیا اور عفت کا نمونہ ملاحظہ کرنا ہو تو عثمان کے چہرے پہ نظر دوڑاؤ، شجاعت کا پیکر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جلسے دیکھ کر، یہ دینی رونقیں دیکھ کر، یہ بستوں کی آبادیاں دیکھ کر، یہ صحیح عقائد پہ پختگی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قاضی مظہر نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی جان کپائی ہوگی، کیسے درد دل سے راتوں کو اٹھ کر اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی، کتنے اس کے قیمتی آنسو اس سرزمین میں جذب ہوئے ہوں گے جن کی نمی سے یہ کھیتی ہوگی۔ یہ دین کی روشنی، یہ سنت سے منور چہرے، یہ حق چار یار کے نعرے، یہ کلمے، اصلی کلمے کی حفاظت، یہ ایسے ہی تھوڑا ہو جاتی، اس پر بہت کچھ لگتا ہے۔ کیا قاضی نے پوری زندگی نہیں لگا دی؟ کچھ بنایا اپنی اولاد کے لیے، زمینیں خریدیں، کوٹھیاں بنائیں، کاریں لے لیں، اللہ اکبر، لیکن کیا لیا پھر اس کے بدلے میں؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اجتماع میں کہ بس یہی چیز علماء دیوبند کا ترہ امتیاز ہے، اور دیوبندیوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوا کرتے، ان کی سر پہ بادشاہت کے تاج نہیں ہوتے، دولت کے ڈھیر نہیں ہوتے ان کے قدموں میں۔ دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ علماء حق، علماء دیوبند کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، سنو اپنے لوگوں سے، مریدوں سے، کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے اکابر کے بارے میں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو میرے بڑے ہیں، میرے اکابر ہیں، یہ دنیا میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے بڑے تھے وہ سب کے سب اخلاص والے تھے۔ کیا سمجھے؟ ہمارے جتنے بڑے تھے وہ سب کے سب اخلاص والے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے زندگی میں جو کیا اللہ کے لیے کیا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ جو کیا اللہ کے لیے کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری بات، تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے حاجی عبد الوہاب صاحب کی بات ایک عالم نے مجھے نقل کی۔ اس نے بتایا کہ وہاں رائے گنج کے مدرسہ میں جب نصاب کا مشورہ ہوا اور مدرسہ بنانا چاہا مرکز کے اندر، تو علماء میں بحث ہوئی، مشاورت ہوئی، اور ایک ایک کتاب پر کئی گھنٹے لگ جاتے۔ جو حاجی عبد الوہاب صاحب اپنے مزاج کے ذرا تھوڑا سا جذباتی ہیں، تو ایک دن کہنے لگے اتنا لمبا چوڑا مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں
کہ اس مدرسے کے نصاب میں صرف دیوبندیت کو پڑھا دینا کافی ہے۔ علماء نے پوچھا دیوبندیت کیا ہے، یہ کون سا نصاب ہے؟ فرمایا سنو، دیوبندیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک اخلاص، دوسرے مجاہدہ۔ اخلاص کا معنی میں بتا چکا کہ یہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے اس کے لیے اپنی جان اور مال کھپا دیتے ہیں، اس سے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، جو لگ جائے۔ میں بڑوں کی بات نہیں کرتا، قاسم نانوتوی تو بہت بڑا آدمی تھا، رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند محمود حسن، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، میری آنکھوں نے تو ان کو دیکھا ہے، قاضی مظہر حسین کو دیکھا ہے، قاضی عبداللطیف جیلمی کو دیکھا ہے، اور اس دور کے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ مجھے تو ایک بات خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی کی نہیں بھولتی، یہ براہ راست میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ ان دنوں مولانا اعظم طارق صاحب جیل میں تھے، قتل کا جھوٹا مقدمہ تھا، اور بے شمار مزید مقدمے حکومت میں بنا رکھے تھے، اور ارادہ حکومت کا یہ تھا کہ ان کو کبھی زندگی میں رہا نہ کیا جائے۔ انہی کے بارے میں ٹیلی فون پر کسی حکومتی اہلکار سے گفتگو کر رہے تھے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی خطیب پاکستان۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر تھا، فون بند کیا تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اگر اپنی زندگی میں اعظم طارق کو نہ دیکھ لیتا تو مجھے شک پڑتا کہ میں نے کتابوں کے اندر جو اپنے بڑوں کے حالات پڑھے ہیں کہیں وہ مریدوں کی بنائی ہوئی کہانیاں تو نہیں ہیں، کہیں عقیدت کے مظاہر تو نہیں ہیں۔ لیکن آج ایک نوجوان کو، علماء دیوبند کے ایک شاگرد کو، ایک نونہال کو، ان کے سامنے ایک نوآموز تلمیذ کو میں نے جب اس جرت اور عزیمت کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ قتل کے مقدمے میں جیل میں بند ہے اور اپنی کوٹری میں روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم کرتا ہے، تو مجھے یقین آ گیا کہ حسین احمد مدنی نے بھی اگر رمضان مالٹا کی جیل میں کاٹ کر قرآن یاد کر لیا تھا تو بڑی بات نہیں۔ یہ پتہ نہیں جلسے والوں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا، لگتا تو ایسے کہ نہیں کیا ہے، لیکن نعرے تو ایسے نہیں لگ رہے۔ اپنے ان قریبی اکابر کو دیکھتا ہوں اور پھر صحابہ کی شان قرآن و سنت میں نظر آتی ہے تو پھر بے ساختہ زبان سے یہ نکلتا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں زمینوں کی سرزمین کو، دلوں کی سرزمین کو آباد کر دیا، ایمان سے روشن کر دیا۔ مجھے تو اکبر بادشاہ کے اس ہندو وزیر کی بات یاد آ رہی ہے۔ اکبر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بڑا بادشاہ گزرا ہے، 50 سالہ دور حکومت ہے۔ لوگ کہتے ہیں خود تو ان پڑھ تھا لیکن اس کی کابینہ کے وزیر بڑے قابل تھے، بڑے چن چن کے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ قابل نہ ہو، وزیر قابل ہو تب بھی حکومت چل جایا کرتی ہے، لیکن اگر وزیر ہمارے وزیر داخلہ کی طرح کے ہوں پھر ایسی چل جیسی چل رہی ہے،
ہندوستان سے آنے والے وہاں کے ایک عالم نے ایک جلسے میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ ان کے ہاں جی ہوتی ہے۔ ان کے الحمدللہ میں بلوچستان سے آیا ہوں، وہاں 30 ضلع ہیں صوبے کے، ان میں سے 25 ضلعوں کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ لوگ حیران ہوئے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ میں اس